السلام علیکم بچوں، آپ نے کل مرزا خیرت اللہ بیگ کا تعارف پڑھا تھا، تو آج میں آپ کو ان کا جو مضمون ہے امتحان وہ پڑھاؤں گی۔ تو پیارے بچوں، آپ سبق شروع کرنے سے پہلے یہ دیکھ لیں کہ انہوں نے یہ سبق ہمیں کیوں پڑھایا ہے، یعنی اس امتحان کے بارے میں ان کی کیا رائے ہے۔ تو پیارے بچوں، ان کی رائے یہ ہے کہ طلباء امتحان میں کامیابی صرف محنت کی مدد سے کر سکتے ہیں، یعنی ذاتی محنت اور اللہ تعالیٰ نے جو اس پہ فضل کیا اس کی وجہ سے ہی کر سکتے ہیں۔ اور وہ بچے جو کہ ناجائز ذرائع سے امتحان میں کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں ان کو شرمندگی کے سوائے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ تو یہ آپ نے یہ امتحان سے سیکھنا ہی ہے، یعنی اس سبق سے آپ نے سیکھنا ہی ہے۔ تو پیارے بچوں، پہلا یہ ہے، شاعر جو ہے نا مصنف، انہوں نے اپنے جو مضمون ہے اس کا آغاز کیسے کیا؟ نہ ہوئی گر میرے پرچوں سے تسلی نہ سہی، امتحان اور بھی باقی ہے تو یہ بھی نہ سہی۔ تو یہاں پہ میں آپ کے سامنے لیسن پڑھوں گی، پھر آپ کو سمجھاتی جاؤں گی۔ تو لوگ امتحان کے نام سے گھبراتے ہیں، لیکن مجھے ان کے گھبرانے پر ہنسی آتی ہے۔ آخر امتحان ایسا کیا ہوتا ہے؟ دو ہی تو صورتیں ہیں، یا فیل یا پاس۔ اس سال کامیاب نہ ہوئے آئندہ سال صحیح۔ میں اپنے دوستوں ہم جماعتوں کو دیکھتا تھا، جوں امتحان قریب آتے جاتے تھے ان کے حواس، ان کا دماغ مختل، ان کی صورت اتنی سی نکل آتی تھی، بندے پر امتحان کا ذرا برابر اثر نہ تھا، نہ اب اس کے ختم ہو جانے کا افسوس ہے۔ امیدواروں کا مجمع، نئی نئی صورتیں، عجیب خیالات، یہ ایسی چیزیں ہیں جن سے کبھی دل سیر نہیں ہو سکتا۔ جی چاہتا ہے کہ تمام عمر امتحان ہوئے جاتے، لیکن پڑھنے اور یاد کی شرط اٹھا دی جاتی۔ تو پیارے بچوں، یہاں آپ نے اتنے سے میں سمجھاتی ہوں۔ مصنف کہنا یہ چاہتا ہے کہ جو طالب علم ہیں وہ امتحان کے نام سے گھبراتے ہیں، تو میں تو امتحان کو ایسا نہیں سمجھتا ہوں۔ تو امتحان کی دو ہی باتیں ہیں، یا بندہ فیل ہو جاتا ہے یا پاس ہو جاتا ہے۔ تو چلو اگر فیل بھی ہوگی تو کوئی بات نہیں، اگلے سال دوبارہ امتحان دے دیں گے۔ تو وہ اپنا تجربہ ہمارے سامنے بیان کرتے ہیں کہ میرے جو دوست ہیں نا، جب جوں امتحان قریب آتے تھے بچوں، ان کا دماغ ایسے خالی ہو جاتا تھا جیسے انہیں کچھ آتا ہی نہیں ہے، ان کی چھوٹی سی صورت نکل آتی تھی، پریشانی کا اتنا زیادہ اظہار کرتے تھے کہ جیسے پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے۔ تو لیکن شاید مصنف کہتا ہے میرا ایسا بالکل حال نہیں تھا۔ میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ امتحان تو ایک عام چیز ہے، اگر میں دے دیے ہیں پاس ہوگی تو ٹھیک ہے، نہیں پاس ہو تو خیر کوئی بات نہیں۔ تو میں تو کہتا ہوں، لیکن میرا دل یہ ضرور چاہتا ہے کہ امتحان لیتے رہو، ساری زندگی امتحان لیتے رہو، لیکن پڑھنا نہ پڑے اور یاد نہ کرنا۔ تو یہاں آپ انجوائے کریں گے کہ انہوں نے کتنے فطری انداز میں، یعنی بچوں کے دل کی بات کہی ہے کہ بچے یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں پڑھا دیا جائے لیکن یاد کرنے کا کام بالکل نہ دیا جائے، لکھنے کا کام نہ دیا جائے۔ تو یہاں یہ اصل میں پیارے بچوں مصنف آپ کے جو دل کی ہے نا اس کی نمائندگی کر رہے ہیں، کہ مصنف جو طالب علم وہ یہ چاہتے ہیں۔ تو اب وہ کہتے ہیں، اب وہ اپنی بات سناتے ہیں۔ میری سنیے، 2 سال سے لا کلاس کا کورس پورا کیا، مگر کس طرح؟ شام کو یاروں کے ساتھ ٹہلنے نکلتا، واپسی کے وقت لا کلاس میں جھانک لیتا، منشی صاحب دوست تھے، لیکچرار صاحب پڑھانے میں مستغرق، حاضری کی تکمیل میں کچھ دشواری نہ تھی۔ آپ ہی بتائیں، لا کلاس میں شریک ہونے سے میرے کس مشغلے میں فرق آ سکتا تھا؟ والد صاحب قبلہ خوش تھے کہ بیٹے کو قانون کا شوق ہو چلا ہے، کسی زمانے میں بڑے بڑے وکیلوں کے کان کترے گا۔ ہم بھی بے فکر تھے کہ چلو 2 برس تو کوئی محنت کے لیے کہہ ہی نہیں سکتا، بعد میں دیکھیے کون جیتا ہے کون مرتا ہے، لیکن زمانہ آنکھیں بند کیے گزر جاتا ہے۔ 2 سال ایسے گزر گئے جیسے لا کلاس کا صداقت نامہ مل گیا۔ اب کیا تھا، والدین امتحان نے وکالت کی تیاری کے لیے سر ہو گئے، مگر میں بھی ذات شریف ہوں، ایک بڑھیا اور بوڑھے کو دھوکہ دینا کیا بڑی بات ہے۔ میں نے تقاضا کیا کہ علیحدہ کمرہ مل جائے تو محنت کروں گا، بال بچوں کی گڑبڑ میں مجھ سے کچھ نہیں ہو سکتا۔ چند روز اسی ہیلے سے ٹال دیے، لیکن تابکے یعنی کب تک؟ اب میں آپ کو بتاتی ہوں، ہوا یہ ہے کہ جو مصنف ہے وہ یہ کہتا ہے کہ کچھ طالب علم ایسے ہوتے ہیں کہ وہ وقت کو گزارنا چاہتے ہیں اور وہ کسی
فیلڈ میں جو داخلہ لے لیتے ہیں، تو داخلہ لینے کے بعد تو ان کی زندگی پرسکون ہو جاتی ہے، گھر والوں کی ان کے اوپر سے جو ہے نظر ہٹ جاتی ہے، وہ یہی سمجھتے ہیں کہ ہمارا بچہ اب اچھے سے پڑھ رہا ہے، تو اب تو یہ پڑھتا جا رہا ہے، ہمیں اس سے چھیڑنا نہیں ہے، نہ اسے گھر کی کوئی سودا سلف منگواتے ہیں، نہ اس کو کوئی پیسہ کمانے کو کہتے ہیں، اور وہ اس طرح اس کا وقت گزرتا جاتا ہے۔ تو یہ مصنف کہتے ہیں میں نے بھی یہی کیا، میں نے کہا میں نے لا میں جو ہے نا داخلہ لینا ہے، تو میں نے داخلہ لے لیا، تو میں پڑھنے نہیں جاتا تھا، میں بلکہ کیا کرتا تھا، میں اپنے جو مشاغل ہیں ان میں مصروف ہو گیا تھا۔ 2 سال نے گزرنا تھا وہ تو گزر گئے، اب 2 سال گزرنے کے بعد ظاہر ہے جب میں نے 2 سال پڑھا تو مجھے امتحان تو دینے پڑنے تھے گھر والوں کے حساب سے۔ اب میرے گھر والوں نے کہا بچے اب آپ نے 2 سال پڑھ لیے، امتحان دو۔ تو میں نے بڑی کوشش کی میں اپنے بوڑھے ماں باپ کو دھوکہ دے سکوں، تو لیکن وہ بڑے پکے تھے، انہوں نے کہا آپ ہمیں دھوکہ نہیں دے سکتے۔ تو پیارے بچوں ہوا یہ کہ انہوں نے جو ہے نا مجھے میرے بہانے شروع ہو گئے، میں نے کہا میں ایسے تو پڑھ نہیں سکتا، آپ ایسا کریں کہ میرے لیے کوئی کمرہ ہو جو جہاں بچوں کا شور نہ ہو۔ تو میری جو یہ اس میری چال جو تھی نا وہ کامیاب ہو گئی، اب انہوں نے مجھے ایک کمرہ خالی کر دیا۔ اب میں دوسری چال چلا، میں نے جو اپنے کمرے کے دروازے تھے شیشے ان پر میں نے کاغذ چپکا دیا، لیمپ روشن کر کر آرام سے 7 بجے سو جاتا، صبح 9 بجے اٹھتا، اگر کسی نے آواز دی آنکھ کھل گئی تو ڈانٹ دیا، خام خواہ میری پڑھائی میں خلل آ جاتا ہے، اور آنکھ نہ کھلتی تو صبح کو سونے کا الزام لگایا گیا، کہہ دیا پڑھتے وقت کسی کو جواب نہ دوں گا، آئندہ کوئی مجھے تنگ نہ کرے، اور بعض وقت ایسا ہوتا کہ لیمپ بھڑک کر چمٹی سیاہ ہو جاتی اور میری زیادہ محویت اور نتیجہ سمجھی جاتی، بعض اوقات والدہ بھی یہ کہتی کہ اتنی محنت نہ کرو، کیا کرنا ہے تم نے اتنی محنت کر کے۔ تو پیارے بچوں آپ نے دیکھا اس پیراگراف میں وہ بتانا یہ چاہ رہا ہے کہ اگر جو طالب علم ہوتا ہے وہ دھوکہ دینے کی کوشش کرتا ہے والدین کو، تو اس مصنف نے بھی اسی دھوکے کا اظہار کیا ہے کہ علیحدہ کمرہ لے کے اس میں جو شیشے تھے ان پہ اس نے کاغذ چپکا دیا، پتہ ہی نہ چلے کہ میں اندر کیا کر رہا ہوں، گھر والوں کے حساب سے وہ محنت کر رہا ہے خوب پڑھ رہا ہے لیکن اصل میں وہ پڑھ نہیں رہا تھا۔ تو انہوں نے یہاں پہ اس چیز کا نقشہ کھینچا ہے کہ سارے بلکہ اتنا زیادہ پڑھنے پہ میں رات کو جاتا اور صبح 7 بجے تک وہیں رہتا، تو وہ سب کہتے اتنا محنتی ہے اتنا محنتی ہے، تو انہیں میری صحت کی بھی فکر ہونے لگی۔ تو پیارے بچوں یہ آپ نے ان کا سبق پڑھا ہے، تو آپ نے اس کو اچھے سے سمجھنا ہے، اس کے جو مشکل الفاظ ہیں ان کو بھی لکھنا ہے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، اللہ حافظ۔